محترم دوستو السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو سبسڈی ویریفیکیشن کے حوالے سے آج کی تازہ ترین خبر آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ یقیناً آپ شدت سے اس انتظار میں ہوں گے کہ ویریفیکیشن کب شروع ہوگی۔ دوسرے کسان بھائیوں کو حکومت بغیر ویریفیکیشن کے سبسڈی کی رقم ادا کر رہی ہے، لیکن ہمیں ویریفیکیشن کے ذریعے رقم کب ادا کی جائے گی؟ دوستو جن کاشتکار بھائیوں کو ڈی اے پی سبسڈی کی پیمنٹ موصول ہو رہی ہے، ان کی تعداد 20% یا اس سے کم ہے۔ بقایا 80-85% کاشتکار ایسے ہیں جن کو ویریفیکیشن ہونے کے بعد پیمنٹ ادا کی جائے گی۔ دوستو سبسڈی شروع ہونے سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ سبسڈی کی تقسیم ایسے طریقے سے کی جائے گی جس کا چیک اینڈ بیلنس آسان ہو۔ آپ کو پتہ ہے نیب کے بادل ہر جگہ پر چھائے ہوئے ہیں، کوئی بندہ کسی جگہ پر کسی قسم کا کوئی رسک لینے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے سبسڈی کی تقسیم کو شفاف ترین بنایا جا رہا ہے۔ سبسڈی اسی وجہ سے لیٹ شروع ہوئی ہے۔ کاشتکار بھائی کہہ رہے تھے کہ سبسڈی شروع نہیں ہوگی۔ بغیر ویریفیکیشن کے رقم کی ادائیگی شروع ہو چکی ہے، اور جو ویریفیکیشن کے ذریعے رقم ادا کی جائے گی وہ بھی شروع ہونے والی ہے۔ صرف اس کا پروسیس کیا جا رہا ہے۔ کچھ ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ویریفیکیشن والی پیمنٹ ابھی شروع نہیں کی، لیکن ویریفیکیشن شروع ہونے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ جس طرح پہلے ڈی اے پی سبسڈی کی ویریفیکیشن کی گئی تھی، اب اس طرح ویریفیکیشن نہیں ہوگی۔ ویریفیکیشن سسٹم کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ویریفیکیشن کروانے کی شرائط انتہائی سخت کر دی گئی ہیں۔ ویریفیکیشن کروانے کے لیے کاشتکار کو اپنی کاشتکاری کا ایسا ٹھوس ثبوت حکومت کو فراہم کرنا ہوگا جس پر وہ مطمئن ہو۔ جب حکومت ویریفیکیشن افیسر کو کوئی رعایت نہ دے اور اس کی انتہائی سخت نگرانی کرے تو وہ کاشتکار کو اس معاملے میں کیا رعایت دے گا؟ سبسڈی کی ادائیگی کو شفاف ترین بنانے کی ابتدا ویریفیکیشن سے شروع ہوئی تھی، اور اس کی انتہا بھی ویریفیکیشن سسٹم کو مکمل طور پر ٹھیک کر کے ہوگی۔ جب تک حکومت ویریفیکیشن سسٹم پر مطمئن نہیں ہوگی، اس کو شروع نہیں کرے گی۔ ویریفیکیشن سسٹم میں اس وقت خرابی پیدا ہوئی جب پہلی دفعہ ویریفیکیشن کو شروع کیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے سبسڈی ایپ پہلے کاشتکار بھائیوں کو دستیاب تھی، اور کاشتکار بھائی اپنا سارا ریکارڈ اس پر چیک کر سکتے تھے۔ تو جیسے ہی ویریفیکیشن شروع ہوئی، اس سبسڈی ایپ کو ہیک کر لیا گیا، جس کی وجہ سے محکمہ کی بدنامی ہوئی، اس کے ویریفیکیشن فیسر سسپینڈ ہوئے۔ تو ان ویریفیکیشن فیسر نے سٹیزن پورٹل پر شکایت درج کروائی کہ اس ایپ کو فی الفور بند کر دیا جائے اور اس کو کسی ایسے سیکیور طریقے سے چلایا جائے کہ اس کو دوبارہ ہیک نہ کیا جا سکے، جس کا نتیجہ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایپ کاشتکار بھائیوں کو دستیاب نہیں ہے۔ حالانکہ اس کی کتنی سہولت تھی، کاشتکار بھائی اس کے ذریعے اپنے کوپن سینڈ کر سکتے تھے، اس پر اپنا سارا ریکارڈ چیک کر سکتے تھے۔ سبسڈی کے معاملے میں کتنی احتیاطیں برتی جا رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت نے سب سے پہلے ان لوگوں کو سبسڈی کی پیمنٹ ادا کی ہے جن کا پکا یقین ہے کہ وہ کاشتکار ہیں اور ان کا سارا ریکارڈ حکومت کے پاس موجود ہے۔ اس معاملے میں اب کوئی ایسا رسک نہیں لیا جائے گا کہ کوئی غیر کاشتکار کسی ناجائز طریقے سے سبسڈی کی رقم حاصل کر سکے۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے کاشتکاروں کو جب سبسڈی کی پیمنٹ سینڈ کی جاتی تھی تو اس پر مختلف قسم کے ایرر آ جاتے تھے، جس کی وجہ سے کاشتکار وہ پیمنٹ حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن کاشتکاروں کو اب جو پیمنٹ سینڈ کی جا رہی ہے اس پر کسی قسم کا کوئی ایرر نہیں آ رہا ہے، اور کاشتکار بغیر کسی پریشانی کے آسانی کے ساتھ وہ پیمنٹ حاصل کر رہے ہیں۔ دوستو بالکل اسی طرح احسن طریقے سے ان تمام کاشتکاروں کو سبسڈی کی پیمنٹ ادا کی جائے گی جن کی ویریفیکیشن ہونی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کاشتکاری کا ایسا ثبوت فراہم کرنا ہے کہ حکومت مطمئن ہو جائے کہ یہ بندے کاشتکار ہیں، ان کو سبسڈی ضرور دینی ہے۔ سبسڈی پیمنٹ کی ادائیگی میں 2 تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ پہلے پورے پنجاب کے اندر اوپن سبسڈی سینڈ کی جاتی تھی اور ڈیلی بیس پر اس کی لمٹ زیادہ تھی۔ اب اس کو ضلع وائز کر کے ڈیلی بیس پر اس کی لمٹ کو کم کر دیا گیا ہے۔ دوستو اس کے علاوہ اہم خبر یہ ہے کہ جن کاشتکار بھائیوں کی سبسڈی کی پیمنٹ آئی ہوئی تھی لیکن کسی وجہ سے وہ اس کو وصول نہ کر سکے اور لمبے عرصے تک وصول نہ کرنے کی وجہ سے خود بخود وہ پیمنٹ ریورس ہو چکی تھی، اب دوبارہ اس پیمنٹ کو سینڈ کیا جا رہا ہے۔ دوستو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ویریفیکیشن کے ذریعے سبسڈی کی پیمنٹ کب ملے گی، تو انشاءاللہ رواں ماہ کے اندر ہی ویریفیکیشن شروع ہو جائے گی، لیکن جو طریقہ کار آپ سے عرض کیا ہے ویریفیکیشن اسی طریقے کے مطابق کی جائے گی۔ کاشتکار بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو کھاد کے کوپن پڑے ہوئے ہیں ہم انہیں سینڈ کریں یا نہ کریں، تو ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے تمام کوپن سینڈ کر دیں، کیونکہ کاشتکار بھائی جس ترتیب سے اپنے کوپن سینڈ کریں گے ان کو پیمنٹ بھی اسی ترتیب سے سینڈ کی جائے گی۔ دوستو امید ہے آپ کو یہ انفارمیشن اچھی لگی ہوگی۔
سبسڈی کے متعلق ہر قسم کی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ رابطے میں رہیے۔ سبسڈی ویریفیکیشن کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔